آج ہم اس جگہ پہ جو جمع ہوئے ہیں وہ صرف پاکستانیوں کی حیثیت سے نہیں، سینیٹرز کی حیثیت سے نہیں، میرا خیال ہے کہ جمہوریت کے محافظوں کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جناب چیئرمین ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے جس نے ملک کی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ ہمارا اب فرض ہے آج کہ جو زخم ہے اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے۔ جناب چیئرمین، سب سے پہلے تو میں پاکستان کی قوم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے ان سب واقعات جو ہوئے پری پول اور پوسٹ پول ریگنگ میں، انہیں اس کے باوجود ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر، بلند اور صاف مینڈیٹ اور فیصلہ دے دیا ہے۔ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، وہ فیصلہ انہوں نے امید اور جمہوریت کے حق میں دیا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ فیصلہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے فیور میں دیا ہے، واضح طور پہ دیا ہے۔ آپ اگر پری پول ریگنگ کی بات کرتے ہیں اور پوسٹ پول ریگنگ کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے بڑی مشکلات تھیں، لیکن پاکستان کے نوجوانوں نے ایک انقلاب لے آئے ہیں۔ اٹ از اے ریولیوشن سر، اٹ از اے ریولیوشن آف ہوپ اینڈ ان فیور آف ڈیموکریسی۔ پری پول ریگنگ کیا ہو رہا تھا سب کو پتا ہے۔ ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا، لوگوں کو ہراساں کیا گیا، ان میں خوف پیدا کیا گیا اس امید سے کہ شاید وہ ووٹ کرنے نہیں آئیں گے۔ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز تھے ان کو اریسٹ کیا گیا، سب کو معلوم ہے، کوئی چھپی بات نہیں۔ ایک مقدمے سے نکلتے تھے تو دوسرے مقدمے میں ان کو اریسٹ کر لیا جاتا تھا۔ جب الیکشن کیمپین شروع ہوئی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، تب سے لے کے الیکشن ڈے تک ایک بھی جلسہ نہیں کرنے دیا پی ٹی آئی کو۔ جب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس باہر نکلنے کی کوشش کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ ملاقات کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کے گھروں میں ریڈز ہو جاتے تھے، ان کو نامینیشن پیپرز فائل نہیں کرنے دیے گئے۔ میں اپنی جو دوسری جماعتیں ہیں ان کو اگر ان کی اس پچھلے 30 دن کی تاریخ دیکھوں تو بڑے بڑے جلسے کیے ان سب نے۔ ایک طرف جلسہ ہو رہا ہوتا تھا ایک اوپوننٹ پولیٹیکل پارٹی کا، تو دوسری طرف سیکشن 144 لگ جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ نہ ہو۔ یہ تھی پری پول ریگنگ۔ اور پھر سب سے بڑا جو ظلم، سب سے بڑا جو گناہ، سب سے بڑا جو زخم جمہوریت کو ڈالا گیا، وہ الیکشن سے کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کا سمبل لے لیا گیا۔ پی ٹی آئی کا سمبل جو لیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کنفیوز ہو جائے، پبلک، عوام جو ہے پی ٹی آئی کو ووٹ نہ کر سکے، لیکن اصل میں یہ عوام کی جو بنیادی حق تھا وہ ان سے چھینا گیا۔ اور میرا خیال ہے میرے جو ساتھی ہیں پیپلز پارٹی والے، ان کو یاد ہوگا کہ ایک جب قانون پاس کیا گیا تھا اور اس قانون میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو سیاسی جماعت ہے وہ سمبل اس کو نہیں ملے گا، تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے ایک کیس فائل کیا جو ہماری جورسڈکشن کا ایک بڑا فیمس کیس ہے، بڑا مشہور کیس ہے، اور اس میں پورا سپریم کورٹ بیٹھا، سارے جج صاحب بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ سمبل جو ہے یہ کسی سیاسی جماعت کا حق نہیں، یہ لوگوں کا، یہ عوام کا ایک بنیادی حق ہے آرٹیکل 17 کے تحت، اور یہ کسی صورت میں نہیں چھینا جا سکتا۔ لیکن بہرحال وہ چھینا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ججمنٹ دے دی، 3 ممبر بینچ بیٹھا، اور انہوں نے وہ جو 17 ممبر بینچ کی بے نظیر بھٹو ججمنٹ تھی اس کو ذکر بھی نہیں کیا۔ میری نظر میں یہ فیصلہ بالکل غلط ہے، اور اگر کسی نے
اصل فیصلہ درست فیصلہ دیکھنا ہے تو میں پشاور ہائی کورٹ کے جو 2 جج صاحبان تھے ان کے فیصلے کا ذکر کروں گا. تو پشاور ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان جو تھے ان کو خراج تحسین ہمیں پیش کرنی چاہیے. انہوں نے سمپل ایک بات کی, انہوں نے کہا یہ سمبل جو ہے یہ کسی بھی جماعت سے نہیں لیا جا سکتا, پی ٹی آئی چھوڑ دیں, کسی جماعت سے نہیں لیا جا سکتا کیونکہ ہمارے لوگ سمبل کے بیسس پہ ووٹ کرتے ہیں. الیکشن سے ہفتہ پہلے ایک اور کوشش کی گئی اور وہ کوشش تھی کہ 3 مقدمات میں عمران خان صاحب کو سزا دے دی گئی. پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبر کو سزا دے دی گئی تاکہ وہ نااہل ہو جائیں اور لوگ جو ہیں وہ اتنے پریشان ہو جائیں کہ وہ ووٹ کرنے ہی نہ آئیں. 30 دن میں 3 کیسوں کا فیصلہ ہوا اور یہ کلاسک اگزامپل ہے, یہ کلاسک مثال ہے مس ٹرائل کی, انفیئر ٹرائل کی. اور آج میں کہوں گا اپنے سارے ساتھیوں کو کہ اگر یہ کیسز سیٹ اسائیڈ نہیں ہوئے ہائی کورٹ کے ذریعے تو یہ ایک زہریلا تیر کی طرح ہر پولیٹیشین کے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ کیسز جو ہیں, اس طرح کے مقدمے, اس طرح کے مس ٹرائل جس میں ٹرائل ہی نہ ہو اور سزا سنا دی جائے, جس کو وچ ہنٹ کہا جاتا ہے, یہ ہر سیاستدان جو ہے اس ملک کا وہ سفر کرے گا. اور جو آج ہنس رہے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہیں ان 3 کیسز کی سزا کو, کل یہ سزائیں ان کو بھی اسی طرح مل سکتی ہیں. ان کیسوں میں ہوا کیا سر؟ آج سے 100 سال پہلے آپ نے سنا ہوگا وچ ہنٹ کا جہاں سے لفظ آیا تھا. 1600 سال پہلے عورتوں کو پکڑ کے کہہ دیتے تھے کہ یہ ڈینے ہیں, ان کو سزا دے دو. اس کو وہاں سے وچ ہنٹ کا لفظ پیدا ہوا کہ ٹرائل کے بغیر سزا دینا. یہ تینوں کیسز ٹرائل کے بغیر سزا دی گئی. ان کیسوں میں آپ سوچیں, ہم پارلیمنٹ ہیں, 18ویں ترمیم کے وقت ایک آرٹیکل 10A ہم نے آئین میں لے کے آئے تھے اور آرٹیکل 10A یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو جو کرمنل کیس ہے ہر ایک کا ایک پراپر فیئر ٹرائل کے ذریعے سنا جائے گا, جس کے اندر آپ کو وکیل کرنے کا حق بھی ہوتا ہے, آپ کو جرا کرنے کا حق بھی ہوتا ہے, آپ کو اپنی دفاع میں جو ڈیفنس میں جو آپ کی ایویڈنس ہے, جو شہادتیں ہیں وہ پیش کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے. لیکن اس کیس میں کیا ہوا, ان تینوں کیسوں میں, کہ عمران خان صاحب کے وکیلوں کو بند کر دیا گیا کمرے میں. اڈیالہ جیل میں یہ کیسز چل رہے تھے, میں نے یہ خود وٹنس کیا کیونکہ میں بھی وٹنس کرنے گیا تھا وہ ٹرائلز. ان کے وکیلوں کو بند کر دیا گیا اور ان کی جگہ عدالت نے زبردستی اپنے وکیل دے دیے. اور وہ وکیل کون تھے؟ وہ وکیل پروسیکیوشن کی ٹیم میں سے تھے. پروسیکیوشن کی ٹیم میں سے وکیل دے دیے ان کو, اور پھر ان کو جرا کرنے نہیں دی, ان کو شہادت پیش کرنے نہیں دی, ان کے وکیلوں کو جیل کے اندر سے آ کے ٹرائل میں پیش ہونے کی اجازت نہیں دی گئی اور سزا ہو گئی. کوشش یہ تھی کہ سزا کی وجہ سے شاید لوگ پریشان ہوں گے, لیکن اس کا الٹا اثر ہوا. پاکستانی قوم نے یہ دیکھا کہ ناانصافی ہو رہی ہے, تو وہ لوگ بھی جو کہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھے یا عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں تھے, انہوں نے بھی بھرپور آ کے الیکشن میں حصہ لیا. یہ ساری چیزوں کے باوجود خوف کی دیواریں توڑتے ہوئے 8 فروری کو بھرپور طریقے سے عوام نے ووٹ کیا, مینڈیٹ دیا اپنا, اور ایک ریولوشن لے کے آ گئے. لیکن بدقسمتی سے پری پول ریگنگ جب ناکام ہوئی تو رات کے اندھیرے میں پوسٹ پول ریگنگ ہم نے دیکھنے میں آئی, جہاں ہر ایک کو پتا تھا کہ ریزلٹس کیا ہیں, لیکن پھر وہ روکا گیا, انٹرنیٹ بند کیا گیا, انٹرنیٹ ٹویٹر بند کیا گیا, میڈیا پہ کوریج بند کی گئی, اور ووٹس تبدیل کر کے
جو ہارنے والے کینڈیڈیٹس تھے ان کو جتا دیا گیا. عوام کا مینڈیٹ جو تھا چوری ہو گیا ہے سر, اور یہ ہے ظلم جمہوریت کے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں سر چیئرمین صاحب, بالکل ہمیں ضرورت ہے ہیلنگ کی, بالکل ہمیں ضرورت ہے آگے دیکھنے کی. یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو گیا آگے دیکھو, الیکشنز کم اینڈ گو, لوگ کہتے ہیں پھر نیکسٹ الیکشن کا انتظار کرو, لیکن یہ اتنی آسان بات نہیں. یہ معاملہ ہے عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرنے کا, اور اگر آپ تاریخ دیکھیں تو جب بھی عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور ریولوشن کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے تو انارکی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے, مجھے خوف ہے کہ یہ چیز کسی کے کنٹرول میں نہیں رہنی. اگر یہ مینڈیٹ واپس نہ لیا گیا تو میں آج سوچتا ہوں, اور میں تاریخ کو دیکھ کے سوچتا ہوں کہ پھر کسی کے ہاتھ میں یہ نہیں رہے گا. آج آپ کوشش کر لیں گے کہ ایک ایسی حکومت بنا لیں جس کے پاس لیجٹیمیسی نہیں ہوگی, لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہوگا, تو وہ حکومت ناکام رہے گی. بہت سارے کرائسس ہیں سر ہمارے پاس. ایجوکیشن کا کرائسس ہے, اکنامک کرائسس ہے, ہیلتھ کا کرائسس ہے, لوگ باہر جا رہے ہیں چھوڑ کے ملک, پریشان ہیں. یہ سارے کرائسس صرف اور صرف وہ لیڈرشپ ان کو حل کر سکتی ہے جن کے پیچھے عوام کا مینڈیٹ ہو, جن کے پیچھے لیجٹیمیسی ہو. اگر لیجٹیمیسی نہیں ہوگی جناب چیئرمین تو یہ معاملات حل نہیں ہو سکیں گے. کیوں نہیں, میں کہتا ہوں کیوں نہیں, جو عوام نے مینڈیٹ جس کو دیا ہے بنانے دیں اس کو حکومت, آنے دیں اس کو, چلانے دیں. اس کے پیچھے لوگوں کا اعتماد ہوگا, اور اگر یہ اعتماد نہیں ہوگا تو سب کچھ فیل ہو جائے گا. میں کہتا ہوں سر آج ہی ریزولوشن پاس کریں, آج ہی ہم سب مل کے, کیونکہ ہم محافظ ہیں جمہوریت کے. آج ہی ہم کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو بلائیں, ادھر سامنے بلائیں, اور ان کو کہیں کہ جو مینڈیٹ ہے جو چوری کیا گیا وہ واپس کریں. اس کے بغیر سر کوئی چارہ نہیں ہے, انارکی ہوگی خدا نخواستہ. شکریہ.